الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ ہماری گفتگو حقوق اور رائٹس کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں جو پچھلی گفتگو ہوئی ہے وہ زبان کے حق کے حوالے سے، کہ یہ زبان کا جو حق ہماری گردن پہ ہے وہ کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق زبان کا یہ ہے کہ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اس کا احترام، چونکہ نعمت بہت بڑی ہے لہٰذا اس کا احترام ہونا چاہیے کہ اسے کوئی بری باتوں سے ہم اس زبان کو نجس نہ کریں، گالیوں سے نجس نہ کریں یا نازیبا کلمات سے اس زبان کو نجس نہ کریں۔ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور اس زبان کو خیر کی عادت ڈالیں، ذکر الہی کی عادت ڈالیں۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، اور اس زبان کا حق یہ ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے، اس سے جو خوبصورت گفتگو کی جائے۔ وَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا، محکم گفتگو ہو اور گفتگو میں چاشنی ہو، مٹھاس ہو، اس طریقے سے گفتگو ہو کہ سننے والا بھی آپ سے مروب ہو جائے، آپ کا احترام کرنے لگے۔ نہ یہ کہ ایسی گفتگو نہ ہو کہ لوگ آپ سے بھاگنے لگیں کہ یہ زبان کا بہت ہی خراب انسان ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے انسان بھاگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کے اعتبار سے اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان سے انسان محفوظ رہے، اور اسی لیے سب سے برا انسان خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جس کا لوگ احترام کریں اس کے زبان سے بچنے کے لیے۔ لہذا اور مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے یہی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صرف کلمہ شہادتین کو پڑھنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ اس انسان کو مسلمان کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے انسان محفوظ رہے، سالم رہے۔ یہ ہے حق زبان۔ اور وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور اس زبان کا حق یہ ہے کہ وہاں اسے ہر جگہ نہ کھولا جائے، زیادہ کلام نہیں کیا جائے، اس سے بیہودہ باتیں نہ کیا جائے کہ جس کا یوز لیس گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ جب آپ گفتگو کریں تو نبی تلی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ وَإِعْفَاؤُهُ مِنَ الْفُضُولِ الشَّنِعِ، اور اس کو معاف کیا جائے، یعنی زبان کو انسان جو ہے چھوڑ دے ان گفتگو کے لیے کہ جس کا آپ کے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ لہذا یہ 4-5 حق جو امام سجاد نے زبان کے حوالے سے بیان کیا وہ ہمارے لیے واقعاً نمونہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ اس زبان کا حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہماری پچھلی گفتگو تھی یہاں پہ تمام ہوئی تھی کہ قرآن مجید نے بھی جو گفتگو کے حوالے سے جو ہمارے لیے معیار اور کرائٹیریا معین کیا وہ یہ ہے کہ جب تم گفتگو کرو تو وہ گفتگو کرو جس کے بارے میں تم جانتے ہو، آدھی ادھوری گفتگو نہ کرو کہ میں نے اس دن اشارہ کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری گفتگو نہیں سنتا اور اپنی گفتگو اس میں ایڈ کر کے پیش کر دیتا ہے سامنے والے کے سامنے، اور جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے جھگڑے جو ہے اسی بنیاد پہ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ اپنا جو ہے اس میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہی گفتگو کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری زبان کی خاصیت یہ تھی کہ انسان جو گفتگو کرے اس کے اوپر بلیو ہو، یقین ہو، اعتقاد رکھتا ہو، وہ گفتگو کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں ہم کو خود ہی اس پہ یقین نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے سے کیا امید رکھیں کہ اس بات پر وہ یقین کرے اور باور کرے۔ اور جب انسان اس طریقے کی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اوپر خود اسے بلیو ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تاریخ سے میں مثال دے دوں تاکہ میرے بچے کے ذہن قریب ہو سکیں، جو چھوٹے بھائی ہمارے ہیں، کہ تریمہ ابن عدی، آپ نے نام سنا ہوگا، امام کے صحابی تھے، اور امام نے ایک خط لکھا اور لیٹر بھیجا معاویہ کو، اور جب معاویہ کے دربار میں پہنچے، چونکہ بہت لمبے تھے، یعنی قد بہت لمبا تھا ان کا، تو درباریوں نے دیکھا کہ امام کا سفیر آیا ہے، لیٹر لے کے آیا، تو مسخرہ کرنا چاہا، مذاق اڑانا چاہا، استہزاء کرنا چاہا، تو کہ چونکہ امام علی کا صحابی تھا،
آئے تو سب ہنسنے لگے. ایک ہمارے یہاں بھی اسٹائل ہے، کبھی کبھی کسی کو جو مسخرہ کرنا ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. تو یہی کام ان کے ساتھ بھی کیا. اس کے بعد ایک جملہ اور کہا درباریوں نے حاکم شام کی کہ کہاں کہ تم خبر لے کے آ رہے ہو، کہ آسمان کی ہے، مسخرہ والے انداز میں، مذاق اڑانے والے انداز میں، کہ تم کہاں کی خبر لے کے آ رہے ہو. کہا کیا تم آسمان کی خبر لے کے آ رہے ہو؟ تو ترمہ نے بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی بات پہ اعتقاد اور یقین اور بلیو ہوتا ہے وہاں لہجہ بڑا آسان ہو جاتا تھا گفتگو کرنے میں اور پختہ ہوتا ہے. تو بڑے اطمینان سے کہا ہاں میں آسمان ہی کی خبر لے کے آ رہا ہوں. کہاں پر ہے جہاں میرے مولا کی حکمرانی نہیں ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، ہر جگہ میرے مولا کی حکمرانی ہے. اس کے بعد پھر گفتگو کیا کہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں جو گفتگو جس نقطے کے لیے آپ کے سامنے یہ واقعہ کو نقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. بہت سی گفتگو ہوئی، رد و بدل ہوا، اور اس کے بعد جب معاویہ نے کہا کہ اچھا نامہ دو، وہ لیٹر جو علی نے مجھے دیا ہے، تو ترمہ ابن عدی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ نہیں یہ نامہ اس قابل نہیں ہے، یہ بہت پاکیزہ ہاتھوں نے اس کو لکھا ہے، یہ خط اس قابل نہیں کہ تیرے جیسے نجس ہاتھ میں جائے. تو معاویہ نے کہا اچھا میرے وزیر کو دے دو. کہا جس کا حاکم ایسا ہو اس کا وزیر کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد گفتگو ہوئی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم علی کے چاہنے والے کو ذلیل کر دیں گے، لیکن الٹا ترمہ نے اس کے دربار ہی میں، یہ علی کے چاہنے والے کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے اور کردار ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے نہیں گھبراتا. جب حق پر انسان ہوتا ہے تو کثرت سے نہیں گھبراتا، قلت میں بھی ہے تو بہت اطمینان سے گفتگو کرتا ہے. جب واپس چلے گئے تو حاکم شام نے عمر یاس سے مڑ کے کہا تم لوگ دن رات ہمارے دسترخوان پر مرغن غذائیں کھاتے ہو، اور ایک فاقہ کش کا نمائندہ آیا، فقیر کا نمائندہ آیا اور مجھے ذلیل کر کے میرے دربار میں چلا گیا اور تم کچھ نہ کر سکے، تم جواب نہ دے سکے. تو عمر یاس نے کہا کہ حاکم میں کیا کروں، یہ چیز غذاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ حق سے حاصل ہوتا ہے، اور جو حق علی کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی بات پہ یقین ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے، تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہیں سے ایک اور واقعہ، تاکہ واقعے کے ذیل میں آپ اس کو بہتر طریقے سمجھیں، کہ آپ نے کہ حاکم شام نے ایک جو بری عادت ڈالی تھی کہ اپنے بعد علی کے اوپر گالیاں دی جاتی تھیں ممبروں سے، 70,000 ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی. ایک جگہ ایک خطیب نے، یعنی جس طریقے سے صلوات واجب ہے پڑھنا خطبے میں، اسی طریقے سے امام علی کے اوپر جو ہے گالیاں دی جاتی تھی 70,000 ممبروں سے. تو ایک خطیب خطبہ جمعہ کے بعد اس نے جب امام علی کے حوالے سے گالیاں دینا چاہا، سب و شتم کرنا چاہا، تو اس کا لہجہ کچھ لکنت زبان میں آ گئی. تو وہ شاید مجمع نہیں سمجھ پایا، لیکن اس کا بیٹا جب گھر پہ آیا وہ خطیب، تو کہا کہ بابا آج وہ آپ کے لہجے میں روانی نہیں تھی، آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو اس خطیب نے یہی جملہ کہا کہ میں کیا کروں بیٹا، یہ جب انسان اپنے دل کی بات کرتا ہے، جس بات کے اوپر یقین ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے، تب لہجہ اور ہوتا ہے، لیکن جب دل کے خلاف کچھ گفتگو کرتا ہے اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. تو میں کیا کروں، علی کو گالیاں تو میں نے دیں لیکن میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا زبان، اس لیے کہ میرے ضمیر کے خلاف تھی یہ بات. تو دوسری جو گفتگو ہونی چاہیے، جو انسان گفتگو کرے، ایسی گفتگو کرے کہ جو خود جس کے اوپر یقین ہو. اور اس کے بعد تیسری گفتگو جو کرائٹیریا اور جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان ادب کے ساتھ خوبصورت گفتگو کرے. آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جو میں نے اس دن آیت اس حوالے سے پیش کیا تھا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذى، کہ آپ کی بہتر گفتگو، اچھی گفتگو، زبان میں مٹھاس ہو، چاشنی ہو، وہ کس چیز سے بہتر ہے؟ خیر من صدقۃ، اس چیریٹی سے، اس صدقہ سے جو آپ فقیر کو دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر منت اور اس کو اذیت پہنچا کے آ جاتے ہیں روزانہ مانگنے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس سے بہتر یہ کہ نہ دیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس سے اچھے طریقے سے اسے واپس کرے. کل میں نے ایک بیان کیا تھا ایک واقعہ، یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری، مؤسسِ حوزہ علمیہ قم، جو فاؤنڈر ہیں تھے مؤسسہ حوزہ علمیہ قم، ان کے پاس ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے. تو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز میرے پاس ہے نہیں تو میں دے نہیں سکتا، لیکن ہاں تمہیں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں کس طریقے سے فقیری کرو، اگر کرنا ہے چاہتے ہو تم. دیکھیں یہ ہے کہ اپنی گفتگو سے بھی جو ہے فقیر کو بھی جو ہے خوش کر سکتے ہیں، اپنی گفتگو سے، ضروری نہیں کہ آپ پیسہ سے خوش کر سکیں. کہا میرے پاس آئیڈیا ایک ہے. پرانے زمانے میں حمام
اور باتھ روم ہوتا تھا ہر محلے میں، ہر جگہ گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جاتے تھے، تو کہا اگر تم کو فقیری کرنا ہے تو نماز صبح سے پہلے جاؤ حمام کے پاس، کہ لوگ وہاں نہانے کے لیے آتے ہیں، وہاں جو ہے آتے ہیں، تو وہاں تم کو بہتر طریقے سے پیسہ تم حاصل کر سکتے ہو، تم کو وہاں پہ لوگ دیں گے۔ اور جب نماز صبح کا وقت ہو تو تم مسجد کے باہر کھڑے ہو جانا، تو جب نمازی جائیں گے تو اس کے بعد جب ان کو بھی شوق ہوگا کہ بھائی نماز کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو تمہیں بھی کچھ دیں گے، اور جب دن ہو جائے تو تم بازار میں جاؤ۔ تو وہ فقیر مسکرایا، کہا کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اور مجھے جو ہے یہ تجارت اور یہ فقیری کرنے کا سکھایا، لیکن یہ چیز مجھے نہیں معلوم تھی جو آپ نے بتایا۔ دیکھیں ایک اچھی گفتگو سے انسان، ہو سکتا ہے اس کو کچھ نہیں دیا، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے، کچھ آپ اس کو طریقہ بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آئیڈیا کے ذریعے سے اس کو فقیری سے نکال کے جو ہے امیری تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے آئیڈیا کے ذریعے سے، اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے سے۔ تو ایک انسان اپنی گفتگو میں اس بات کا خیال رکھے۔ لہٰذا یہ ہے کہ انسان جب بولے تو وہ بولے کہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہے، جس کے بارے میں علم ہے، اور اس طریقے کی گفتگو کرے کہ جس کے بارے میں بلیو ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر خود بھی اعتقاد ہے اس کو۔ اور تیسری کہ جب آپ بولیں تو اچھی گفتگو کریں، بہترین لہجے میں گفتگو کریں۔ لہجہ جو ہے آپ کا، آج ہمارے معاشرے میں جو مشکل ہے، ہمارے گھروں میں اخلاقی حوالے سے، جو خاندان کے حوالے سے مشکل خانوادگی، اس میں سب سے بڑا پارٹ جو ہے وہ زبان کا ہے۔ آج بہت سے افراد آتے ہیں، عورتوں کی شکوہ کہ یہ مجھے کچھ نہ دے، میرا شوہر مجھے کچھ نہ دے، مجھے اگر دو لفظ صحیح، اگر اچھی گفتگو کے ذریعے سے مجھے پیار سے اگر گفتگو کر لے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ کبھی کبھی یہ ہمارے یہاں جو اختلاف کا سبب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے برعکس بھی ہے کہ کبھی کبھی شوہر تھکا آتا ہے، تھکا ماندہ، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کون سا وہ کر لیا، نہیں وہ آیا تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سے بہتر۔ تو اس طریقے سے جب انسان گفتگو اگر اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام جب جناب ختیجہ کے حوالے سے یہ تاریخ نے نقل کیا، سیرت نے بھی نقل کیا ہے کہ جب آتے تھے، جب جناب ختیجہ جب تھیں تو آتی تھیں تو سکون کا باعث تھی، آرامش، سکون کا سبب تھی۔ یہ دونوں زوجین میں اتنی محبت تھی، زبانی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، کہ یہ سبب بنا کہ دیکھیں جب تک ختیجہ تھیں کسی دوسری طرف پیغمبر اسلام نہیں گئے۔ یہ امتیاز ہے جناب ختیجہ کا۔ اور اسی طریقے سے امیر المومنین کے حوالے سے بھی ہے کہ جناب فاطمہ تو سکون محسوس کرتے تھے جب گھر واپس آتے تھے۔ تو یہ دونوں طرف ہونا چاہیے، شوہر بھی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی بھی شوہر کا خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت تھکا ماندہ شوہر آیا ہو اور بجائے اس کے کہ کسی اور چیز کا غصہ جو ہے اس کے اوپر اتر جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام ہو۔ جب وہ کبھی غصے میں ہو تو آپ کا لہجہ نرم ہو، جب وہ اس لیے کہ زندگی ہے، کبھی کبھی انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ زبان کے لحاظ سے۔ اب جو البتہ وقت نہیں ہے، بس اب میں نے چاہتا کہ دو آفات زبان کے حوالے سے دو مورد کا ذکر کروں گا، لیکن اب وقت نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی مورد کے حوالے سے گفتگو کر کے آج کی گفتگو تمام کر دوں گا، کہ جو سب سے اہم ہے، بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اس گناہ سے بعض علماء نے نقل کیا ہے، ایک کتاب ہے مہجۃ البیضاء فیض کاشانی کی، انہوں نے 20 مورد زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ بعض علماء نے تقریباً اس کو 20 کو 30 میں تبدیل کیا۔ بعض علماء بھی ایک اصفہان کے عالم دین ہیں، انہوں نے زبان کے حوالے سے کہا 190 گناہ جو ہے صرف اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اسی سے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ انسان جو ہے اس سے جہنم سے جنت کی طرف بھی سفر کر سکتا ہے اور جنت سے جہنم کی طرف بھی۔ یہ کیا ہے آپ دیکھیں، یہ زبان کا ایک ہی تو اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان ناپاک ہے، کافر ہے، لیکن جیسے ہی شہادتین جاری کیا زبان سے، ایک لمحہ میں وہ پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ اور برعکس بھی ہے کہ اگر مسلمان ہے اور ضروریات دین کا انکار کر دیا تو پھر مرتد ہو گیا، پھر وہ جو ہے وہ نجس ہو گیا۔ آپ دیکھیں لمحوں میں انسان، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ تو ایک جو مشکل ہے یہ کہ انسان یہ آفات زبان میں اور زبان کے گناہ میں ایک استہزاء، دوسروں کا مذاق اڑانا، البتہ اور بہت سے انشاءاللہ ایک دو جلسہ اور ہوگا اس پہ، چونکہ اسی پہ شاید گفتگو تمام کر دوں گا، یعنی زبان کے حق کے والے سے دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک ہے استہزاء، مذاق اڑانا، ایک بہت سا اسٹائل بنا ہوا ہے کبھی کبھی کہ انسان ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ہوتا ہے یہ نہیں کہ اپنی زبان سے کسی کا مثلاً کارٹون بنایا، اس طرح کی بہت سی آپ مثالیں، جبکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اگر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا
لا یسخر قوم بقوم، یعنی آپ دیکھیں اگر اخلاقی اعتبار سے آپ منشور حیات پانا چاہتے ہیں، اس قرآن سے لینا چاہتے ہیں تو سورہ حجرات کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ انسان اگر اخلاق سیکھنا چاہتا ہے سورہ حجرات کو پڑھے۔ 11ویں آیت میں کہ یہ تم اے صاحبان ایمان، دیکھیں خدا کا بھی لہجہ کتنا اچھا ہے، ہم سے جب گفتگو کرتا ہے تو کتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتا ہے، اے صاحبان ایمان۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تو کہا کہ تم کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائے، استہزاء کریں، اور اس کے بعد کہا کہ ولا نساء من نساء، اور کسی بھی عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی دوسری عورت کا حق کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے استہزاء کا، کہ انسان اپنے کو بلند سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے کہ میرے آگے کوئی نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو بولنا نہیں آتا، تو اس میں کون سی بات ہے، بہت ہزار لوگوں کو بولنا نہیں آتا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اب اس کو ہم اس کے بنیاد پہ اس کا مذاق اڑائیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ سے میں مثال دے دوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یا امام سجاد کے حوالے سے بھی کہ گفتگو ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کب پڑی، کربلا میں یا شام میں؟ تو کربلا میں جب کہ خون ہے، یعنی 72 کا خون دیکھا، 72 کا جنازہ دیکھا، لیکن نہیں کہا کہ کربلا میں، کہا نہیں شام۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں تلوار ہے، خون ہے، سب کچھ ہے، لیکن شام میں کیا؟ یہ استہزاء ہے، مذاق ہے، یہ اہل بیت برداشت، عزت نفس پہ آنچ آ جائے یہ اہل بیت برداشت نہیں کرتا، اور کوئی مومن بھی برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ استہزاء کرنا یعنی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اسی لیے ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو کہا سب کو معافی ہے، آج سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 انسانوں کو معاف نہیں کیا، کہا وہ 4 انسان کو سولی پہ لٹکا دیا، وہ پیغمبر رحمت جس نے سب کو ابو سفیان جیسے شخص کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 انسان کو سولی پہ لٹکایا۔ وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر نے کہا یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے میرا اور میرے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ لہٰذا یہ ہے گفتگو کہ جب آپ یہ ذالک بانہم، اور یہ مسخرہ کون کرتا ہے، استہزاء کون کرتا ہے، دوسروں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ قرآن نے اس کی عکاسی کی کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ جو نادان انسان ہے، جاہل انسان ہے، بیوقوف انسان ہے، احمق ہے، یہ ان میں 1000 کمی ہے لیکن وہ دوسرے میں کمی جو ہے تلاش کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ اسی لیے ہمیں کہا کہ قرآن دوسری طرف کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستہزأ بہا، اگر سورہ نساء آیت نمبر 140 میں کہ اگر تم ایسی مجلس میں ہو، ایسے بز میں ہو کہ جہاں پہ آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسخرہ کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہمیں حق نہیں کہ وہاں پہ بیٹھو، بلکہ اگر مقابلہ کر سکتے تو مقابلہ کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلے آؤ۔ یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ انسان مومن کا، یہ ریئیکشن ہونا چاہیے کہ انسان۔ اور اپنی گفتگو کو بس آخری مرحلے میں چونکہ وقت تمام ہو گیا کہ اسی دیکھیں مسخرہ کرنا یہ اہل بیت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جو امام رؤوف ہیں، امام رحمت ہے، پیغمبر نے کہا، میں نے ایک مثال دی کہ پیغمبر نے بھی اس کو معاف نہیں کیا۔ امام حسین عاشور کے دن آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین نے ایک جو تدبیر تھی امام حسین کی کہ پشت خیمہ بھی خندق کھود کے آگ لگا دیا تھا تاکہ اس طرف سے کوئی دشمن کے افراد جو ہے نہ آ سکے خیمے میں اور سامنے سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو ایک شخص نے جیسے ہی دیکھا تو کہا، امام حسین کا مسخرہ کرنا چاہا کہ یا حسین تمہیں جو ہے نعوذ باللہ جہنم کی بشارت ہو، اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس نے کہا کہ ابھی اے حسین ابن علی آپ نے اس دنیا ہی میں جہنم کا انتظام کر لیا یہ خندق کھود کے آگے۔ تو امام حسین نے کہا نہیں، جہنم جو ہے تمہارا حصہ، اور خدا پھر یہاں پہ امام معصوم، امام رؤوف، امام رحمت جو امت کا باپ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے زخم زبان کو برداشت نہیں کر سکا اور فوراً نفرین کیا کہ اس کو پروردگار عالم اسی جگہ پہ اسی آگ میں جو ہے اسی آگ کا اسے مزہ چکھا، یعنی اس دنیا میں بھی اسے آگ کا مزہ چکھا، اور آخرت میں تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سے الجھا اور پھر وہ گرا اور اس کا گھوڑا اسے لے جا کے جو ہے اسی خندق میں اسے جھونک دیا، اور وہ اس دنیا میں بھی اس نے آگ کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی مزہ چکھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے، ان تمام جو زبان کے آفات اور بلیات ہیں اور گناہ ہیں، ان سے انسان پرہیز کرے۔ جب گفتگو کرے تو بہت نپی تلوئی گفتگو ہونا چاہیے، اور وہ گفتگو ہونا چاہیے کہ جو آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، جس کے بارے میں اعتقاد ہو، جس کے بارے میں آپ کو بلیو ہو۔ اور جب گفتگو آپ کریں، کسی سے بھی آپ کریں، تو آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ
اسی لیے ہے کہ آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے لوگوں کو بلائیے دین کی طرف۔ تبلیغ کے جو آیت ہے دونوں کس کے ذریعے سے؟ علم و حکمت کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، صرف موعظہ نہیں، موعظہ حسنہ، یہ صفت موعظہ کی جو ہے کہ موعظہ صرف کہ آپ کا گفتگو، آپ کا انداز اچھا ہو، لہجہ دھیما ہو، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی گئی کہ یہ چھوٹی سی زبان ہے لیکن اس کا کارنامہ بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسان اسی زبان سے لمحوں میں جہنم کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اسی زبان سے لمحوں میں جنت کا سفر طے کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار سے واسطہ جو محمد وال محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد وال محمد کا بھی شام میں حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سخت مرحلہ ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، اور فلسطین میں، لبنان میں، جہاں جہاں بھی مظلومان عالم ہیں ان سب کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس لائق بنا کہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔